سب سے پہلے بات کریں گے خطے میں ایک بار پھر جنگ کے سائے گہرے ہونے لگے۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ فوجی قیادت آج صدر ٹرمپ کو بریفنگ دے گی۔ منصوبے کے تحت ممکنہ طور پر بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ایران پر مذاکرات میں لچک دکھانے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق زیر غور دیگر آپشنز میں ابنۂ ہرمز کی بعض حصوں پر کنٹرول حاصل کرنا اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لینے کے لیے خصوصی زمینی فوجی دستے بھیجنا شامل ہے۔ خطے میں امریکہ شرمناک ناکامی کے بعد نیا محاذ کھول رہا ہے۔ ایرانی خطے میں دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائے گا۔ فساد پھیلانے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا نیا بیان سامنے آ گیا۔ کہا خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ امریکہ ہے۔ خلیج فارس اور ابنۂ ہرمز میں نئی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ خطے میں موجود امریکی اڈے خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ایران اپنے جوہری اور میزائل اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ جوہری اور میزائل اثاثوں کو ختم کرنے کی امریکی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تہران خلیجی خطے کی سلامتی کو یقینی بنائے گا۔ خطے کا مستقبل عوامی ترقی اور خدمت کے لیے مخصوص ہوگا۔ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر نے ابنۂ ہرمز کا نام بدل کر آبنائے ٹرمپ رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر نقشہ بھی شیئر کر دیا۔ اس سے قبل بھی امریکی صدر نے اپنی تقریر کے دوران آبنائے ٹرمپ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا میڈیا ابتدا میں اسے شاید غیر ارادی غلطی سمجھے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ہی کوئی غلطی کرتے ہیں۔ جاپانی وزیراعظم کا ایرانی صدر کو فون، ابنۂ ہرمز اور خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ جاپانی وزیراعظم نے ایرانی صدر سے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کی اور کہا مذاکرات سے ہی خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا امریکی اقدامات بحری آمد و رفت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، امریکی کارروائی کی مذمت کی جائے۔ وزیراعظم کا انقلابی پروگرام، وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے چھت کی فراہمی مقدس فریضہ ہے۔ قرض کی رقم سے 10 مرلے تک کا گھر خریدا جا سکے گا۔ یہ گھر 5 مرلے کا بھی ہو سکتا ہے اور 7 مرلے کا بھی۔ 24 کروڑ پاکستانیوں میں سے بڑی تعداد اپنی چھت سے محروم ہے۔ یہ پروگرام کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہے۔ اگلے 4 سال میں 5 لاکھ گھروں کا ہدف مقرر کیا ہے۔ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ پروگرام کے لیے لیڈنگ کردار ادا کرنے والے بینکوں کو ایوارڈز دیں گے۔ وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کی افتتاحی تقریب میں وزیراعظم نے کامیاب امیدواروں میں چیک تقسیم کیے۔ یہ اسکیم اسلام آباد کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے۔ 10 مرلے تک جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر گھر بنایا جا سکے گا۔ یہ 5 مرلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 7 مرلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا حجم جو فائنینسنگ کا ہے وہ 3.2 کھرب روپے کا حجم ہے۔ 20 سال اس کی مدت ہے اپنے لون کی، قرضے کی۔ مارک اپ 5% ہوگا اور 1 کروڑ روپیہ قرضہ ملے گا۔ جو سارا یہ پروسیجر ہے بہت آسان ہوگا اور میں اس کو خود ریویو کروں گا۔ 10 سال 5% ہے اور اگلے 10 سال جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ، اور آپ کوشش کریں کہ 10 سال میں ادا کر دیں۔ جو بینکس اس میں لیڈ لیں گے ان کو ہم 14 اگست کو نیشنل ایوارڈ دلوائیں گے۔ جو بینکس اس میں قانون کے مطابق وہ پیچھے ہٹیں گے تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پھر کوئی خیر کی وہ توقع نہ کریں۔ پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے، جس کے لیے 321 ارب روپے کی فائنینسنگ مختص کی گئی ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے۔ اس سے ہماری صنعت و حرفت کو اور معیشت کو بے پناہ تقویت ملے گی۔ بجٹ کے آمد ہے، اس میں انشاءاللہ بڑی چیزیں ہم لے کے آئیں گے۔ وزیراعظم کا انقلابی پروگرام، اپنے گھر کا خواب شرمندہ تعبیر۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا کر دیا۔ گھر کی خریداری کے لیے 20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک کا قرض دیا جائے گا۔ قرض لینے کے لیے درخواست آن لائن دینا ہوگی، جس کی منظوری جلد دی جائے گی۔ قرض کی رقم سے 10 مرلے تک کا گھر خریدا جا سکے گا اور پہلے سال 50,000 گھروں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہوگا۔ پروگرام کا اطلاق اسلام آباد، چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ہوگا، جس کے لیے 321 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 90% فائنانسنگ حکومتی اسکیم کے تحت اور 10% انفرادی طور پر کرنا ہوگی۔
قرض حاصل کرنے کے لیے کوئی فیس یا پیمنٹ سے قبل ادائیگی کرنا شرط نہیں ہوگی۔ اسلامک اور کمرشل بینک، مائکرو فائنانس یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی سے قرض ملے گا۔ 25 لاکھ، 50 لاکھ، 75 لاکھ یا پھر 1 کروڑ روپے تک قرض حاصل کیا جا سکے گا۔ جی ہاں، پہلے 10 سال میں 5% فکس مارک اپ ہوگا، اگلے 10 سال نارمل مارک اپ ہوگا۔ 25 لاکھ قرض لینے والوں کو ماہانہ 16,499 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ 50 لاکھ قرض لینے والے افراد 32,997 ارب ماہانہ قسط ادا کریں گے۔ 75 لاکھ قرض لینے والوں کی ماہانہ قسط 49,497 روپے بنے گی، جبکہ 1 کروڑ کے قرض پر 65,996 روپے ماہانہ قسط ادا کرنا ہوگی۔ قرض لینے کے لیے شناختی کارڈ ہولڈر کا پہلے سے مقروض نہ ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حالیہ صورتحال کے پیش نظر معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کے تسلسل کو قائم رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم نے کہا، موٹر سائیکل سواروں، پبلک و گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے گزشتہ ماہ دی جانے والی سبسڈی 1 ماہ کے لیے اس میں مزید توسیع دی جائے گی۔ وزیراعظم نے سفری کرایوں اور مال بردار گاڑیوں کی کرایوں میں اضافے کو روکنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، عوامی ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے تاکہ اس کے ثمرات مستحق افراد تک بھی پہنچ سکیں۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مشکل حالات میں عام آدمی کے لیے اربوں روپے کا قومی ریلیف پیکیج فراہم کیا۔ دفتر خارجہ نے کمبوڈیا میں 8 خواتین سمیت 84 پھنسے پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی کی نوید سنا دی۔ ترجمہ دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ اولین ترجیح اپنے شہریوں کی حفاظت اور محفوظ وطن واپسی ہے۔ عوام کو آسیان ریجن میں آن لائن نوکریوں پر جانے سے پہلے مکمل تصدیق کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ کمبوڈیا میں پھنسے پاکستانیوں کی تعداد اب 84 ہو گئی۔ ان 76 مردوں اور 8 خواتین کو جلد پاکستان لایا جا رہا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے متاثرہ خاندانوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ طاہر حسین اندرابی نے بتایا، کمبوڈین حکام نے پاکستانی مشن سے بلال محسن کو حوصلہ رسائی دی۔ وہ گرفتار پاکستانیوں سے ملے، حکام کا ان سے رویہ بہت اچھا ہے۔ حکومت پاکستان کی درخواست پر ان گرفتار پاکستانیوں پر سے لیگل چارجز ختم کیے جا رہے ہیں۔ قانونی کارروائی مکمل ہوتے ہی ان کو وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے عوام کو مشورہ دیا کہ آسیان ریجن میں آن لائن نوکریوں پر جانے سے پہلے مکمل تصدیق ضرور کی جائے۔ طاہر حسین اندرابی کے مطابق، ہمارے لوگ وزٹ ویزا پر جا کر نوکریاں کرتے ہیں، جو کہ اول درجے کی ویزا وائلیشن ہے۔ صومالیہ میں قزاقوں کے ہاتھوں یرغمالیوں سے متعلق ترجمان نے کہا، صومالی حکام سے رابطے میں ہیں۔ بتایا گیا ہے، ہمارے شہری محفوظ ہیں اور صومالی قزاقوں کا رابطہ براہ راست بحری جہاز کے مالک کے ساتھ ہے۔ بحری قزاقوں کا معاملہ بہت چیلنجنگ، جبکہ ہماری اولین ترجیح اپنے شہریوں کی حفاظت اور اس کے بعد ان کی محفوظ واپسی ہے۔ کمبوڈیا سمیت مختلف ممالک میں پاکستان کی گرفتاریوں اور جبری واپسی میں نمایاں اضافہ۔ حال ہی میں کمبوڈیا میں 54 پاکستانی گرفتار ہوئے، جبکہ 3 سال میں 2300 اور صرف 3 ماہ میں تقریباً 1000 افراد کو واپس بھیجا گیا۔ حکومت نے قیدیوں کی واپسی، قانونی معاونت اور مؤثر حکمت عملی تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹ کریں گے سہیل رشید۔ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ تو شہر اقتدار کے موسم کی بات کریں، جہاں پر بارشیں ویسے ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر سے بارش ہوئی، ژالہ باری ہوئی، گرمی تھی، اور جسے بارش سے ژالہ باری سے گرمی کی شدت میں خاصی کمی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، اسلام آباد کے مناظر ہیں جہاں پر بارش ہو رہی ہے، ژالہ باری ہو رہی ہے۔